اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیسر تنویر صادق، اپنے چینل انفوٹیلی سے آج کے نئے لیکچر کے ساتھ آپ سے مخاطب۔ میں سوچ رہا ہوں کہ دنیا بڑی عجیب ہے۔ یہاں بڑے بڑے کام، بڑی بڑی ایجادات اور بڑے بڑے انقلابی چیزیں جن لوگوں نے کی نا، وہ بڑے ان پڑھ تھے، مدرسے کی شکل نہیں دیکھی، لیکن بڑے کام کر گئے۔ یہ الیکٹرک موٹر چلانے والا ایک جلد ساز تھا، وہاں کام کرتا تھا، اس کی موٹر اس سے نہیں چلتی تھی، ہاتھ سے کٹنا بڑا مشکل تھا، اس نے الیکٹرک موٹر ایجاد کر لی۔ ایڈیسن وہ بمشکل 2 یا 3 دن اسکول میں گیا، سلو لرنر تھا، بار بار کوئی سوال پوچھتا تھا اپنی ٹیچر سے تو ٹیچر تنگ آ گئی۔ اس نے 3-4 دن کے بعد اس کی ماں کو لکھا کہ آپ کا بیٹا نیم پاگل ہے، بیکی بیکی باتیں کرتا ہے، یہ اسکول کے لیے فٹ نہیں ہے، اسے گھر میں پڑھائیں۔ وہ خط لے کے جب گھر آیا تو ماں کو دکھایا تو پوچھتا ماں کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا کہ اس نے لکھا ہے کہ آپ کا بیٹا بڑا انٹیلیجنٹ ہے، کلاس سے بہت بہتر ہے، تو اس کلاس کے ساتھ یہ سوٹ نہیں کرتا، اسے خود پڑھائیں۔ ماں نے خود پڑھانا، ماں بھی ان پڑھ تھی لیکن اس نے خود اسے گائیڈ کرنا شروع کیا۔ اس کے باپ کو کہا کتابیں لاؤ۔ اس نے 1250 کے قریب ایجادات کی ہیں۔ یہ آپ کی وائرلیس، یہ آپ کا جو مووی کیمرہ ہے، بلب نے تو خیر دنیا میں ایسا بڑا انقلاب لایا کہ اس سے پہلے ہر گھر میں جن بھوت اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا، رات کو دیا جلانا پڑتا تھا کہ بابا جی آئیں گے، ورنہ تو بابا جی کو خوش کرنے کے لیے کہ آ کے باہر سے چلے جاؤ، اندر نہ آؤ۔ روشنی کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، تو ایڈیسن نے بہت بڑا انقلاب کیا۔ رابندر ناتھ ٹیگور کبھی اسکول نہیں گیا تھا، اس کا باپ اسے بھیجتا، وہ بھاگا تھا، گھر میں ٹیچر لگاتا، وہ ٹیچر کو بھگا دیتا۔ اس کے ہر مضمون میں ریسرچ پیپر ہے، جس کی بات کرو۔ اس نے ایک یونیورسٹی شانتی نکیتن کے نام سے قائم کی، اسکولوں کا سلسلہ شروع کیا، ورلڈ کلاس پینٹنگ ہے، نوبل انعام یافتہ ہے، اور بڑا کچھ ہے، وہ صرف ان پڑھ تھا۔ بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو آج میں ایسے ہی ایک ان پڑھ آدمی کے بارے میں بات کروں گا۔ 1804 کی بات ہے۔ فریڈرک ولہم صرف 21 سال کا تھا، کورا ان پڑھ، کسی چیز کے بارے میں اس کا تصور کو واضح نہیں تھا، لیکن اس کا کام تھا کہ مختلف فارماسسٹ جو تھا نا، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی جو دوائیاں تیار کرنی ہیں، وہ بیٹھ کے ان کی ہیلپ کرنی، دوائیاں وہ جیسے بنا رہے ہوتے وہ ان کے ساتھ بنانے میں ان کی مدد کرتا، فارماسسٹ اسسٹنٹ تھا وہ، لیکن کمال ذہین آدمی تھا۔ اس کا ذہن تجسس سے مالا مال تھا، ہر وقت سوچتا کہ اس میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے، اس میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے، ہر وقت وہ یہی سوچتا رہتا۔ وہ وقت وہ تھا کہ جب لوگوں کو درد ہوتی نا، تو درد کے لیے ایک ہی دعا ملتی، بلکہ ساری دنیا کے ڈاکٹر ایک ہی دعا استعمال کرتے تھے، وہ افیم تھی۔ افیون جو ہے نا، وہ اتنی سی دی درد دور ہو گئی، اس کے علاوہ ڈاکٹروں کے پاس کوئی دوسری چیز پین کلر کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ اب اس نے غور کرنا شروع کیا کہ اس سے بہتر چیز کیا آ سکتی ہے۔ اس نے ڈاکٹروں سے مشورہ کیا، اپنے انہیں فارماسسٹ جو تھے سینئر، جو اس کے اصل باس تھے، کہ اس میں کیا کیا ہے۔ جو افیم ہے نا، اس میں موم ہوتی ہے، شوگر ہوتی ہے، چکنائی ہوتی ہے، اور بہت سے دوسرے کیمیکل ہوتے ہیں۔ وہ چیز جو بے ہوش کرتی ہے، لوگوں کی درد کم کرتی ہے،
وہ مارفین تھی اس میں. اور وہ جو پاپی اس کا پودا، اسے پاپی کہتے ہیں، پاپی کا پودا جس سے افیم بنتی تھی، اس پودے کی اس نے انالیسس کیا ان ڈاکٹروں سے، جو فارماسسٹ تھے ان سے مشورہ کیا، تو پتہ چلا کہ جو پین کلر چیز ہے وہ اس میں 10 سے 15% ہے، جسے بعد میں مارفین کا نام دیا گیا. چنانچہ اس نے اس تحقیق کے نتیجے میں اسے خالص کرنے کے لیے اس میں سے یہ اجزاء، جو جسے آپ شوگر کہہ لیں، چکنائی کہہ لیں، ویکس کہہ لیں، یہ اجزاء نکال دیے تو وہ جو تھی وہ ایک پیور شکل میں ہمارے سامنے آ گئی اور اس کا نام مارفین رکھا گیا. تو مارفین اس فریڈرک کی، جو بالکل ان پڑھ تھا، اس کی ایجاد ہے. یہ دنیا کی اہم ترین دوائیوں میں شمار ہوتی ہے. ہر جگہ پین کلر کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں. کینسر، لیبر روم اور اس طرح کی دردوں میں جہاں شدید انسان کرب میں مبتلا ہوتا ہے، وہاں صرف یہ مارفین ہے جو انسان کو ان دردوں سے نجات دلاتی ہے. ایک اور بڑا مشہور نشیات میں، یہ بیسیکلی نشہ آور چیز ہے نا، یہ نشے میں آدمی کو لے آتی ہے. اور یہ جو مارفین ہے، اس کا اگر پاؤڈر جو ہے نا وہ بنا کے اسے تھوڑا سا پروسیس کیا جائے تو وہ جو آپ کی ہیروئن ہے نا، وہ اسی پاؤڈر سے آپ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. تو مارفین وہ اس کی بھی ایڈوانس شکل ہے. بیسیکلی وہ بھی پین کلر ہے، لوگ نشے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور مست ہو جاتے ہیں. تو یہ دنیا بھر میں دردوں سے نجات کے لیے سب سے بہتر دعا سمجھی جاتی تھی. اب تو اس کی کئی قسمیں آ گئی ہیں، کئی طرح کی آ گئی ہیں، اور جتنی دوائیاں نئی بھی آئی ہیں ان کا بیسک فیکٹر جو ہے مارفین ہی ہے. تو جہاں جہاں پین کلر کی ضرورت ہوتی ہے، سب سے زیادہ مارفین ہی یوز ہوتی ہے. تو آج میں مارفین کے بارے میں چھوٹا سا انٹروڈکشن آپ کو دے رہا تھا. تو اجازت چاہوں گا. میری جاتے جاتے آپ سے صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ کبھی کبھی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. ایک بیل کا آئیکن ہوتا ہے، اور آل کے لیے اسے دبا دیں. اس سے یہ ہوگا کہ میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو فوری طور پر آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ سے میری ملاقات ہوتی رہے گی. اللہ حافظ.